آپ کی ذات کے اندر ایک خوبصورت وصف تقوی کا تھا۔ آپ جانتے ہیں تقوی ایک ایسا عظیم وصف ہے جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ سرخرو ہو جائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اسلام میں معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلام میں عزت کا معیار، اسلام میں مقام و مرتبہ کا معیار خاندان نسب پر نہیں ہے، اسلام میں عزت کا معیار تقوی پر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس لیے تقوی ہر مومن کو اپنانا چاہیے زندگی میں۔ تقوی جب ہوتا ہے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں یہ تقوی کا پہلو بڑا نمایاں تھا۔ آپ کے ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کے دل کے اندر جو تقوی تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ آپ ایک گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ سے بھی بچا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے تقوی کے بارے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے حکایت رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس ممبر پر موجود ہے، ہدایت الحنفیہ، اس کے اندر یہ حکایت موجود ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ کی گلی میں گزر رہی ہیں، گلی کے اندر کیچڑ تھی، آپ کے پاؤں کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگ گئی، کیچڑ لگ گئی یا نجاست لگ گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے ساتھ گلی کے اندر چلتے ہوئے کیچڑ لگ گئی یا نجاست لگ گئی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاؤں کو ایسے جھاڑا، آپ نے زور سے ایسے پاؤں کو جھاڑا تو وہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں پر نجاست لگی تھی وہ قریب کی دیوار پہ جا لگی، اس پہ لگ گئی۔ اب وہ نجاست تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اگر اس کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اس نجاست کو، تو جس دیوار پہ یہ نجاست لگی ہے یقیناً اس دیوار کا حسن خراب ہو رہا ہے، اس پہ یہ نجاست لگ گئی ہے، دیوار خراب ہو گئی ہے، اگر اس کو میں اتارتا ہوں تو مالک کی اجازت کے بغیر، صاف ظاہر ہے جب میں دیوار کو صاف کروں گا تو کچھ مٹی بھی اترے گی، کیونکہ اس زمانے میں کچی دیواریں ہوا کرتی تھیں، اگر اس کو اتارتا ہوں تو مٹی بھی اترے گی، اور بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر کیسے میں اس کی مٹی کو اتار سکتا ہوں۔ اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقوی دیکھیے اور ذرا اپنے معاشرے پر بھی نظر دوڑائیے۔ آج ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تو ہیں، ان کے نام لیوا تو ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارے کردار اور ہمارے مزاج کیسے ہیں؟ یہاں تو جناب زمینوں پہ قبضے کرنا، بیواؤں اور یتیموں کے پلاٹوں پہ قبضے کرنا ہماری فطرت ثانیہ بن چکا ہے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہم نے تو باقاعدہ اس کے لیے چین بنا رکھی ہے، باقاعدہ آپ سسٹم بنا رکھا ہے کہ تلاش کریں کہ کون سا پلاٹ غریب کا ہے، کون سا پلاٹ کمزور کا ہے، کون سا پلاٹ بیوہ اور یتیم کا ہے، جو عدالت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو عدالت میں ہمارے ساتھ کیس نہیں لڑ سکتی، کمزور ہے، کیونکہ عدالتیں امیروں کی ہیں، عدالتیں تو ان کی لونڈیاں ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، ہماری عدالتیں تو ان کی نوکر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ہم نے باقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے قبضے کرنے کا، ہم نے حرام کھانا اپنی طبیعت کے اندر ایسے رچا دیا ہے کہ پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اور ادھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیے کہ کتنی مٹی اترنی تھی اس نجاست سے، پاؤں سے اکھڑ کر جو دیوار کے ساتھ نجاست لگی تھی، پاؤں سے علیحدہ ہو کر جو نجاست دیوار کے ساتھ لگی تھی وہ کتنی تھی، کتنی مٹی اسے اترنی تھی، لیکن امام ابو حنیفہ نے اتنی مٹی کو بھی، یعنی وہ تھوڑی سی جو مٹی تھی اس مٹی کو بھی مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ اس مالک کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں، اس سے اجازت لوں تاکہ اس کی دیوار کو صاف کروں، اس کی دیوار کو صاف کروں، اس کی دیوار سے نجاست کو اتار دوں۔ دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے نوکرانی نکلتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا مالک گھر میں ہے؟ کہا جی مالک گھر میں ہے۔ اب وہ مالک جو تھا، ایک تو وہ مجوسی تھا، دوسرا وہ مالک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقروض بھی تھا، ایک تو مذہب بھی اور دوسرا کیا، مقروض بھی، آپ اس کے محسن تھے، آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا۔ دیکھیے ہمارے اسلاف نے کیسے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے۔
اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے، ہمارے اسلاف نے جو ہماری تربیت کی ہے، وہ اس قدر خوبصورت تربیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجوسی کی دیوار کو بھی ایسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ اس پہ نجاست لگی رہے۔ دستک دی، پوچھا، لونڈی نے بتایا جی گھر میں مالک موجود ہے، آپ نے کہا بلایا جائے۔ جب مالک آیا، امام ابو حنیفہ کے چہرے کی حالت کو دیکھا، رنگ متغیر ہے، آنکھیں سرخ ہیں، وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا کہ کہیں امام صاحب آج غصے کے اندر قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ قدموں میں گر گیا، کہا حضور معاف کر دیجئے، دیر ہو گئی ہے، میں آپ کا قرضہ انشاءاللہ جلدی دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو اٹھایا، کہا بندہ خدا میں قرضے کے لیے نہیں آیا، میں قرضہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کہا حضور کیا مقصد ہے؟ کہا دیکھ میں ایسے گلی سے گزر رہا تھا، میرے پاؤں کے ساتھ نجاست لگی، وہ جب میں نے پاؤں کو جھاڑا تو نجاست تیری دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے، اب وہ میں دیوار صاف کرنا چاہتا ہوں، جب وہ نجاست اتاروں گا تو کچھ مٹی بھی اترے گی، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ تیری دیوار سے اتنی مٹی میں اتار دوں؟ اب مجوسی نے جب امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ سنا تو دیکھیے کیسا یہ ہمارے بزرگوں نے اسلام کی کیسے خدمت کی ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اتنا بڑا امام اور کوفے کا اتنا بڑا تاجر اور اتنا بڑا طاقتور آدمی اتنی سی مٹی استعمال کرنے کے لیے بھی میرے دروازے کی اوپر اجازت کے لیے کھڑا ہے اور ایک مجوسی سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کہا، حضور میرے گھر کی دیوار کو بعد میں صاف کرنا، پہلے کلمہ پڑھ کے میرے دل کو صاف کر کے حضور کا غلام بنا دیجئے۔ وہ مجوسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا تقوی۔ اسی طرح کئی دیگر واقعات ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر، اللہ نے آپ کو بڑی تقوی کی دولت عطا فرمائی تھی۔